بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا سیرت النبی کورس کا پہلا سبق ہے۔ دیکھیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ ہمارا یہ صرف دعویٰ عقیدت اور محبت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ عقل کا فیصلہ بھی یہی ہے اور تاریخ کی گواہی بھی یہی ہے کہ ہر انسان کی کامیابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد خصوصیات ہیں جن کے مطالعے سے نہ صرف یہ کہ تاریخی واقعات سے واقفیت حاصل ہوتی ہے، بلکہ روح و عقل کو بھی قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ جہاں علماء کرام دین کے داعی اجتماعی و سماجی مصلحتوں کے لیے بے حد ضروری ہے، وہیں عام مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے، تاکہ عام مسلمان جان لے کہ مشکلات و مصائب، دکھوں اور پریشانیوں کا واحد علاج اسلام ہی ہے۔ تو اس لیے ہم مختصراً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو بڑے حصے ہیں۔ ایک حصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ کی بعثت تک، اور یہ عرصہ 40 سال کا ہے، اور ایک حصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر آپ کے وصال، آپ کے انتقال تک، اور یہ عرصہ 23 سال کا ہے۔ اور پھر ان دونوں حصوں میں ہر ایک کا تعلق الگ ایک حصے سے ہے، کہ ایک کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے، اور پھر دوسرے کا تعلق اس دین، اس نظام اور اس پیغام سے ہے جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، جس پر خود عمل کر کے آپ نے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جس حصے کا تعلق ہے، پھر اس کی بھی نوعیتیں مختلف ہیں۔ ایک نوعیت یہ ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کس خاندان سے، نبوت سے پہلے آپ کے سوانح حیات، آپ کی سیرت کیا ہے، اور یہ ظہور قدسی کے وقت جزیرہ عرب کے بالخصوص اور پوری امت کے بالعموم کیا حالات تھے۔ اور دوسری نوعیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول پیدا فرمایا اور یہ مقام عطا فرمایا۔ اور سیرت نبوی کے دوسرے حصے کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ اس کے دائرہ سے باہر نہیں، وہ ایک مکمل اور ہماگیر ضابطۂ حیات ہے۔ تو سیرت نبوی سے مراد یہاں دو حصے ہیں، ایک حصہ آپ کی ولادت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، اور ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک ہے۔ تو جو پہلا حصہ ہے، اس کو ہم ابتدائی حالات سے بھی اس کو عنوان دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نسب نامے ہیں، ایک والد کی طرف سے اور ایک والدہ کی طرف سے۔ والد کی طرف سے نسب نامہ یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قزی بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فاہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے جو والد کی طرف سے۔ اور آپ کا والدہ کی طرف سے نسب نامہ محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ،
پھر اس کے بعد کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس، پھر آگے جو نسب نامہ ہے وہ دونوں سلسلے ایک ہی چلتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف اور اعلیٰ، حتیٰ کہ یہ حقیقت تھی کہ دشمن بھی اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے تھے، وہ اس کا اقرار کرتے تھے۔ جب بادشاہ روم ہرقل کے سامنے آپ کا تذکرہ ہوا تو اس بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کے متعلق پوچھا، تو دشمنوں نے بھی کہا کہ بھئی وفینا ذو نسب، کہ آپ عالی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت میں چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن چکے ہیں، اور ان باکمالوں میں سے ایک فہر بن مالک بھی ہے، اور ان کا لقب قریش ہے، اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا تھا، کبھی مغلوب نہیں ہوتا تھا، چونکہ فہر بن مالک نے اپنی شجاعت اور خداداد طاقت کی بنیاد پر تمام قبائل پر غلبہ حاصل کیا، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہر بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں اور باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم تھے جو بڑی شان و شوکت کے مالک تھے، اور ان کا اصلی نام عمر تھا، انتہائی بہادر اور سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ اور آپ کے نسب نامے میں عبد مناف کا لفظ آتا ہے۔ عبد مناف یہ سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے یہ، اور بہت ہی خوبصورت اور نوجوان۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، ان کا اصلی نام شیبہ تھا، یہ شیبہ ہے، جبکہ یہ شیبہ کے نام سے مشہور ہیں، لیکن ان کا اصلی نام جو حضرات مورخین نے بتایا وہ عامر بتایا ہے، لیکن ان کے بال کچھ سفید ہو گئے تھے، تو سفید بالوں کی وجہ سے ان کو شیبہ کہا جاتا تھا۔ یہ انتہائی نیک نفس اور زاہد اور عابد تھے۔ غار حرا میں پانی ساتھ لے کر جاتے تھے، اور کئی دنوں تک یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف رہا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے، جس نسب نامہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کا اللہ رب العزت کے ہاں ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 55 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، جو واقعہ آپ نے مختلف کتابوں میں مختلف خطیبوں سے اور مختلف لوگوں سے سن رکھا ہے۔ یمن کا بادشاہ ابرا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر چڑھائی کرنے لگا، اور اس وقت یمن کا جو دارالسلطنت تھا وہ صنعاء، ایک بہت بڑا شہر تھا، عالی شان شہر تھا۔ اس شہر کے اندر ایک بہت بڑا گرجا گھر بنایا تھا، اور یہ کوشش کرنے لگا کہ لوگ عرب کی بجائے خانہ کعبہ کے طواف کی بجائے یمن آ کر اس گرجے کے گھر کا طواف کریں اور اس کا حج کیا کریں۔ تو اب جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا تو ان میں سے ایک شخص نے وہاں جا کر اس کو پخانے سے خراب کر دیا اور نجاست سے لت پت کر دیا۔ ابرا کو جب یہ پتہ چلا تو اب وہ بدلہ لینے کے لیے بیت اللہ کی طرف بڑھا، اور بیت اللہ کی طرف اس نے لشکر کشی کی، اور وہ بیت اللہ کی طرف جب آیا تو اس وقت وہ زمانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا زمانہ تھا۔ حضرت عبد المطلب سے جب ملاقات ہوئی، اور کیونکہ یہ قریش کے سردار تھے اور قریش کے بڑے تھے، اور ان سے پوچھا مقصد آنے کا،
اور جب یہاں راستے میں ملاقات ہوئی تو بعض کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے عبد المطلب کی بکریاں یعنی 200 یا 400 اونٹ بھی انہوں نے پکڑ لیے تھے۔ عبد المطلب پھر ان کو چھڑانے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا میں تو کعبہ کی چڑھائی کے لیے آیا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کعبہ بیت اللہ جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے گھر کو بچائیں گے۔ یہ کہہ کر خود بیت اللہ میں آئے اور بڑے زار و قطار کے ساتھ روئے اور اللہ رب العزت سے مانگا، اور جب یقین ہو گیا کہ اللہ اپنے گھر کی خود مدد کریں گے تو اپنے اہل خانہ کو لے کر وہ پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ یہ پھر اس کے بعد جب وہ ہاتھی آگے آنے لگے تو ان پر عذاب الہی آیا ابابیلوں کی شکل میں، اور ابابیلوں کے یہ ننھے ننھے پرندوں کے ایک جھنڈ بن کر چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر، کنکریوں میں چونچ میں پتھر لے کر آ کر ان کے اوپر گرائے، جس کی وجہ سے وہ نیست و نابود ہو گئے۔ یہ ابرا اور اس کا لشکر کا یہ انجام ہوا ہے۔ عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا۔ تمام اہل عرب ان کو ایک بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے کل 10 بیٹے ہیں، اور ان 10 میں سے ایک بیٹا یہ حضرت عبداللہ بھی ہے، اور یہ حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے، اور ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا۔ اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال و صورت و کمال سیرت کے عینہ دار اور عفت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کے تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ تھیں اور ان سے شادی کی درخواست گزار تھی، مگر عبد المطلب نے ان کے لیے ایک ایسی عورت تلاش کی تھی جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پاک دامنی میں بھی سب سے زیادہ ممتاز تھی۔ عجیب اتفاق ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے لیے نکلے، جنگل میں تشریف لے گئے تھے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے کہ نبی آخر الزمان کے والد ماجد یہی ہیں۔ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو بارہا قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے انہیں بچایا۔ عالم غیب سے چند ایسی چیزیں بھیجی جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتی تھی، اور ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ کی حفاظت کی اور ان کو ان کے مکان تک پہنچایا۔ وہب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے کہ ان کو حضرت عبداللہ سے بے انتہا محبت اور عقیدت ہو گئی تھی، اور گھر آ کر یہ عزم کیا کہ میں اپنی نور نظر حضرت آمنہ کی شادی حضرت عبداللہ سے ہی کروں گا، اور اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے حضرت عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان کہ حضرت عبد المطلب اپنے نور نظر حضرت عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ بنت وہب میں موجود تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا اور 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا حضرت بی بی آمنہ سے نکاح کر دیا۔ محمد نور محمدی حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا، تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد ننہال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں انتقال پا گئے اور وہیں دار نابغہ میں مدفون ہوئے۔
اور قافلہ والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر عبد المطلب کو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدا بن گیا، ایک غم کی صورت پیدا ہوگی۔ بنو ہاشم کے ہر گھر کے اندر ایک غم کی صورت تھی۔ خود حضرت آمنہ بھی اپنے مرحوم شوہر کی وجہ سے بہت زیادہ غمگین تھی۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا، الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا ہے۔ تو فرمایا کیا ہوا؟ میں اس کا حامی اور ناصر ہوں۔ حضرت عبداللہ کا ترکہ کیا تھا؟ ایک لونڈی ام ایمن جن کا نام برقہ تھا، کچھ اونٹ کچھ بکریاں تھیں۔ یہ سب ترکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ ام ایمن بچپن میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھی، کھلاتی تھی، کپڑا پہناتی تھی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی تھی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر ام ایمن کی دل جوئی فرماتے رہتے تھے اور اپنے محبوب غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آباء و اجداد سب کے سب دین ابراہیمی پر تھے، لہذا مومن ہوئے۔ دوسری بات یہ کہ یہ تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانہ فطرت کہلاتا ہے، اور ان لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان پہنچی ہی نہیں، لہذا ہرگز ان کو کوئی غیر مسلم نہیں کہہ سکتا، بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی وجہ سے ایک روایات یہ بھی آتی ہیں کہ ان کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا اور ان کو کلمہ پڑھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے۔ حدیث میں اس طرح کا بھی ذرا ذکر آتا ہے۔ دیکھیں، اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن تمام عالم میں ایک قسم کی روشنی پھیل گئی، کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اصحاب فیل کے واقعے کے 55 دن بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی ہے۔ اچھا، پھر اس واقعے کے بعد عام طور پر عرب کے اندر سرزمین سرسبز و شاداب اور قحط سالی جو تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ بارشیں ہوئی، برانے رحمت ہوئی، اور بت وغیرہ سارے کے سارے منہ کے بل گر پڑے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حتیٰ کہ مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی گئی آگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے بجھ گئی، اور کسریٰ کے محل میں بھی زلزلہ آ گیا، اور اسی طرح اور بھی کافی سارے واقعات حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق آتے ہیں۔ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام سے قبل اعلان نبوت جو خلاف عادت اور عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات صادر ہوتے ہیں، ان کو شریعت کی اصطلاح میں ارہاس کہتے ہیں، اور حضرات انبیاء سے وہ واقعات جو نبوت ملنے کے بعد صادر ہوتے ہیں خرق عادت، وہ واقعات ان کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء، ان کو نبوت ملنے سے پہلے جو خرق عادت واقعات ان کے ہاں رونما ہوتے ہیں ان کو ارہاس کہا جاتا ہے، اور اعلان نبوت کے بعد جو واقعات رونما ہوتے ہیں ان کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ
گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی، اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھی۔ پھر ایک دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے، اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جانداروں، مخلوق یعنی انس و جن، ملائکہ و پرندوں و چرندوں کے سامنے پیش کرو، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، شیس علیہ السلام کی معرفت، نوح علیہ السلام کی شجاعت، ابراہیم علیہ السلام کی خلات، ابراہیم علیہ السلام کی زبان، اسحاق علیہ السلام کی رضا، صالح علیہ السلام کی فصاحت، لوط علیہ السلام کی حکمت، یعقوب علیہ السلام کی بشارت، موسیٰ علیہ السلام کی شدت، ایوب علیہ السلام کا صبر، یونس علیہ السلام کی طاعت، یوشع علیہ السلام کا جہاد، داؤد علیہ السلام کی آواز، اور حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار اور غلبہ اطاعت میں موجود نہ ہو۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تھال، اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی رومال میں لپیٹ کر اٹھایا، اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کیا ہے۔ یہ ایک روایت جو خطیب بغدادی نور اللہ مرقدہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ میں نے اس حدیث کو حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ یہ مختصراً ہمارا پہلا سبق ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیرت النبی کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔